اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین اس وقت زمین پر سب سے مظلوم حصہ جو ہے وہ ہے غزہ۔ بڑی دردناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ غزہ میں 2 خاندانوں کے 112 شہیدوں کی اجتماعی تدفین ہوئی ہے۔ 2 ہی خاندان کے 112 شہیدوں کو ایک ساتھ اجتماعی تدفین یعنی ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اور اگلا جملہ آپ سنیں کہ 2 برس سے زیادہ عرصے ملبے تلے یہ لاشیں دبی ہوئی تھی، جن کو اب سپرد خاک کیا گیا ہے یعنی دفن کیا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں گزشتہ کل یعنی منگل کے روز وہاں کا ایک محلہ ہے الصبرہ یا العبرہ، وہاں اسرائیلی حملے کے دوران شہید ہونے والے ابو شریعہ اور الحسائنہ یہ 2 خاندان ہیں۔ ان دونوں خاندانوں کے تقریباً 112 سے زیادہ افراد کی اجتماعی نماز یعنی ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھائی گئی اور ان کی تدفین بھی کی گئی۔ یہ جنازہ جنگ کے آغاز کے بعد غزہ کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعی جنازوں میں شمار کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ساتھ 112 لوگوں کی جنازے کی نماز اور ایک ساتھ 112 لوگوں کی ایک ساتھ تدفین، تو یہ غزہ کی تاریخ اور ہسٹری میں سب سے بڑا جنازہ شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک طویل انتظار کے بعد ہونے والی تدفین نہیں، بلکہ غزہ پر جاری جنگ کے دوران پیش آنے والے خونریز ترین سانحات میں سے ایک کی یاد بھی تازہ کرتی ہے۔ حملے کے 2 برس سے زائد عرصے تک کئی لاشیں، شہداء کی لاشیں ملبے کے نیچے دبی رہی، جبکہ متاثرہ خاندان اپنے پیاروں کی تدفین کا انتظار کرتا رہا کہ ہمیں اپنے پیاروں کی لاشیں مل جائیں تو ہم ان کی جنازے کی نماز پڑھیں اور انہیں دفن کریں۔ تو ایک لمبے عرصے کے بعد میں 2 خاندانوں کے تقریباً 112 شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا اور ان کی ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اور تعجب کی بات ہے کہ ان شہداء میں، ان شہیدوں میں، ان مرنے والوں میں 40 بچے، یعنی 112 میں 40 بچے، 30 خواتین لیڈیز مہیلائیں اور 7 معذور افراد بھی شامل تھے۔ اور اندازہ ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 157 افراد یا تو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں یا ان کا سراغ نہیں مل پا رہا ہے۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں جاری جنگ کی وجہ سے اب بھی ہزاروں خاندان اپنے لاپتہ عزیزوں اور رشتہ داروں کی تلاش کر رہے ہیں یا تباہ شدہ گھروں کے ملبے کے نیچے ان کی لاشیں نکالے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین دوسری بڑی خبر، جی ہاں، امریکہ نے ایران کو سخت انداز میں وارننگ دی، جی، اور کہا کہ بحری ناکہ بندی یعنی وہ جو سمندر کا اسٹریٹ آف ہرمز، وہ سمندر کا وہ راستہ جو ایران کے قبضے میں، جہاں سے گیس، آئل اور پیٹرول کے ٹینکرز دوسرے ملکوں کے آ رہے ہیں، وہ ایران کے قبضے میں ہے۔ بحری یعنی سمندری راستہ ہے۔ تو اب ایران نے امریکہ نے ایران کو یہ دھمکی دی کہ اگر وہ بحری راستہ بند رہا تو پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے، یعنی امریکہ نے ایسی دھمکی دی ہے۔ حالانکہ امریکہ دھمکی دیتا رہتا ہے مگر ایران اس کو گیدڑ بھبکیوں میں نکالتا رہتا ہے، ایران اس کو گنتی میں لیتا نہیں ہے۔ اور جب کبھی امریکہ اگر کچھ بدمعاشی کرتا ہے تو ایران اس کا بھرپور جواب بھی دیتا ہے۔ اب یہ جو اہم آبی گزرگاہ یعنی سمندر کا یہ اہم راستہ ہے جہاں سے تقریباً پوری دنیا میں گیس اور آئل اور پیٹرول سپلائی ہوتا ہے، وہ ایران کے مقرر کردہ راستے کے علاوہ کسی نئے بحری کوریڈور کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
حالانکہ اس معاملے میں یعنی ایران اور امریکہ کی اس راستے کی جنگ کو حل کرنے کے لیے مصر، قطر سمیت ترکی غزہ یہ جنگ بندی کے خلاف ورزی پر اسرائیل کی شدید مذمت کر رہے ہیں، اور یہ ملک اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل جو ایران کے ساتھ میں بھیڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ یعنی پورا وہ علاقہ بالکل جنگ کا شکار ہو گیا، حالات خراب ہے، تو کئی ملک کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، رشیا کے ساحل پر یعنی روسی ساحل پر ایک ڈرون حملہ ہوا جس میں 3 بچوں سمیت تقریباً 7 لوگوں کے ہلاک ہونے کی مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ موسم گرمی کے موسم کی تعطیلات چھٹیوں کی وجہ سے ساحل پر بڑی تعداد میں سیاح ٹورسٹ موجود تھے سمندر کے کنارے، اور اسی دوران روس کے ساحل پر ڈرون سے حملہ ہوا جس میں 3 بچوں سمیت 7 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً میں 3.5-4 سال سے بتا رہا ہوں کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کس طریقے سے جاری ہے، اور رشیا اور یوکرین کی جنگ آج 3 سال مکمل ہونے کو ہے، مگر اب تک تھمنے کا رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور ابھی یہ تازی چیز سامنے آئی ہے کہ روس کے ساحل پر پھر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ ناظرین ایک چونکانے والی خبر فی الحال امریکہ 25 امریکی ریاستوں سے آ رہی ہے، یعنی امریکہ کی جو 25 اسٹیٹس ہے وہاں سے آ رہی ہے۔ اور چونکانے والی خبر اس لیے ہے کہ ٹرمپ نے یعنی امریکہ کے صدر نے ٹرمپ نے جو وہاں پر ٹیرف لگایا ہے، ٹیکس جس کو ہم بولیں گے، تو ٹرمپ کے ٹیرف کے خلاف 25 امریکی ریاستوں نے مقدمہ دائر کر دیا، یعنی امریکہ کی 25 اسٹیٹس نے خود اپنے ہی پریزیڈنٹ آف امریکہ ٹرمپ کے خلاف، ٹرمپ کے ٹیرف کے خلاف، ٹرمپ کے ہردرمی اور ہٹلرانہ انداز کے خلاف خود 25 امریکی ریاستوں نے ٹرمپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ ایکچوئل میں امریکہ کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پر بھی حالات کسی طریقے سے سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کی کئی پالیسیاں ایسی ہے جو امریکی سول سٹیزنز اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا، ٹیکس لگایا، پوری دنیا اس کے نام سے بوم مار رہی تھی، مگر اب خود امریکہ کی 25 ریاستوں میں 25 اسٹیٹس میں ٹرمپ کے خلاف خود امریکیوں نے مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ آخری بڑی خبر ایک مشرقی افریقہ اور ایک جنوبی کوریا سے آ رہی ہے۔ مشرقی افریقہ میں لینڈ سلائیڈنگ، وہ جو پہاڑ دھسر جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتھر گرتے ہیں، تو لینڈ سلائیڈنگ سے مشرقی افریقہ میں 14 افراد کی موت ہوئی ہے، کئی افراد لاپتہ ہے، یعنی وہ بڑے بڑے پہاڑ جب گرتے ہیں وہاں سے بڑے بڑے پتھر تو گھروں کو دبا دیتے ہیں اور تتر بتر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے 14 افراد کی موت کی خبریں ہیں، کئی افراد لاپتہ ہیں۔ ایتھوپیا میں بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی مشرقی افریقہ کے ایتھوپیا میں ایک مذہبی پروگرام شروع تھا، اور اس دوران یہ حادثہ پیش آیا کہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور وہ سیدھے پتھر اس پروگرام کی جگہ پر آئے، جب بڑی بھیڑ تھی وہاں پر 14 افراد کی موت بھی ہو گئی۔ وہیں پر جنوبی کوریا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جنوبی کوریا میں اتنی خطرناک گرمی ہے، شدید گرمی ہے، کہ گرمی کی وجہ سے 16 لوگوں کی موت جنوبی کوریا میں ہوئی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ